Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn Surah Fil with Tajweed. First of all, we have to read Tasmiyah. Suratul Fil Makkiyatun A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اس پوری آیت کو ہم نے معروف پڑھنا ہے اور ربک پہ با پہ سختی کرنی ہے. با پہ تشدید ہے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اسی لیے ہم کو یہاں پہ سختی کر کے پڑھنا ہے. فیل کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ ہے. لام کو ہم ساکن کریں گے کیونکہ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو. وقف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں. تو یہاں لام پہ زیر ہے، اس لیے ہم لام کو ساکن کر کے سانس توڑیں گے. علم یجعل، اس کو یج نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے کیا؟ یج، کیونکہ جیم پہ جزم ہے، قلقلہ ہوگا. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. تختی نمبر 11 میں قلقلہ کا قاعدہ ہے، تختی نمبر 11 جس میں قاف توبہ جیم دال پہ اگر جزم ہوگی تو ہمیں قلقلہ کرنا ہے. یجعل، عل میں لام پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے، عل یہ غلط ہے. یجعل کیدہم، کئی پہ یالین کا قاعدہ ہے. یا مدہ میں کیا ہوتا ہے؟ یا کو کھینچ کے پڑھتے ہیں اور یا لین میں کھینچتے نہیں ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں کئی. فی تضلیل، یہاں پہ ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لام الف ہے گول نشان کے اوپر. اگر گول نشان کے اوپر لام الف نہ ہوتا تو ہم ملا کے نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ابھی ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ لام الف تختی نمبر 26 میں ہے. لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہ دیکھیے آیت کے اوپر ہے. یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، یعنی کہ اس کی میننگ چینج نہیں ہوتی. اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے، یعنی کہ دو آیتوں کے بیچ میں اگر لام الف ہے وہاں نہ ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ کو ہم ارسلہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ رائے ساکینہ سے پہلے زبر ہے. تختی نمبر 14 کا قاعدہ ہے رائے ساکینہ سے پہلے زبر ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، تو ہمیں را کو پر پڑھنا ہے. وَأَرْسَلَ، اور قلقلہ بھی نہیں کرنا ہے را پہ. عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، طَيْرًا أَبَابِيل، رون پہ قاعدہ ہے تختی نمبر 9 اظہار کا، جس میں تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، اسی لیے ہم کو یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم پہ ہمیں غنہ کرنا ہے. کیوں؟ تختی نمبر 22 کا قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. اب یہ دیکھیے یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، اسی لیے ہم کو یہاں اخفا کرنا ہے. اخفا شفی کا قاعدہ ہے. بحجارۃ، اب یہاں پہ ہم کو تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اس لیے یومن کا قاعدہ ہوگا، اسی لیے ہمیں یہاں پہ بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے. اس کا قاعدہ ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون با مشق ادغام مع الغنہ. من سجیل، من پہ قاعدہ ہے تختی نمبر 10 اخفا کا، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے. حروف اخفا 15 ہیں، تا ثا جیم دال ذال ذا سین شین، سین آیا اسی لیے یہاں اخفا کر کے پڑھیں گے.
غنہ کی اور اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، یعنی کہ ہمیں ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے اور اخفا بھی کرنا ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ فجعلہم پہ ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے یہاں پہ۔ کعصف یہاں ہمیں غنہ کرنا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یومن میں سے میم آ رہا ہے۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون با مشق ادغام مع الغنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومن دوسرے کلمے میں آئے، یہاں پہ دیکھیں میم دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ کول پہ دو زیر لام پہ، اس لیے ہم یہاں پہ تختی نمبر 17 آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ اس میں دو زیر پہ اگر وقف کرنا ہے تو آخری حرف کو ہمیں جزم دے کر سانس توڑنا ہے، تو یہاں پہ ہمیں جزم دے کر سانس توڑنا ہے۔ اب ایک بار ہم اسٹارٹنگ سے پڑھتے ہیں، ایک سانس میں پڑھتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، قرأت میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفیل مکیۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو پڑھایا ہے آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، جس جگہ ہم نے قاعدوں کو ایکسپلین کیا ہے ویسے ہی آپ نے ذہن نشیں کر لینا ہے، وہ قاعدہ آگے بہت کام آئے گا۔ اگر آپ میری ویڈیو سے اسی طرح پڑھتے رہیں گے تو آپ کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے آپ بہت اچھا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے پڑھنے میں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہمارے بیچز چلتے ہیں آن لائن، ویڈیو کال اور وائس کال کے تھرو ہم پڑھاتے ہیں، آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، جزاک اللہ خیرہ۔